السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ یوگی حکومت کو بڑا دھکا، سپریم کورٹ نے کانور یاترا روڈ پر نیم پلیٹ کے فیصلے پر روک لگا دی۔ یہ لوگ ملک کو دوبارہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نیم پلیٹ معاملے پر سنجے راوت کی بی جے پی پر سخت تنقید۔ جو بائیڈن انتخابی دور سے دستبردار، کملا ہیرس کی حمایت کا اعلان۔ راہل نے اٹھایا پارلیمنٹ میں پیپر لیک کا مسئلہ، اپوزیشن لیڈر کے بیان پر وزیر تعلیم آگ بگولا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو اتر پردیش کی یوگی حکومت کی جانب سے کانور روڈ پر دکانداروں کو اپنی دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی دکانوں پر صرف کھانے پینے کی اشیاء کی اقسام لکھے جائیں، دکاندار کا نام لکھنا ضروری نہیں۔ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم APCR نے اس تعلق سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نفرت کی سیاست کرنے والوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کی وکیل نے نیم پلیٹ لگانے کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، پہلے 2 ریاستوں نے ایسا کیا، اب مزید 2 ریاستیں ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ بلدیہ کے بجائے پولیس کارروائی کر رہی ہے، اقلیتوں اور دلتوں کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے۔ وکیل نے سب سے پہلے مظفر نگر پولیس کا حکم پڑھا، جس پر جسٹس ہریشی کیش رائے نے پوچھا کہ یہ حکم ہے یا پھر پریس ریلیز۔ وکیل نے کہا کہ میں پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ ماضی میں کانور یاتریوں کو غلط چیزیں کھلا دی گئی، اس لیے دکاندار کا نام لکھنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ جب آپ سبزی، خالص سبزی، جین فوڈ وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو بیچنے والے یا دکاندار کا نام لکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس پر جج نے کہا کہ اس میں تو رضاکارانہ لکھا ہے۔ اس پر دوسری درخواست گزار مہوا موئترا کے وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ یہ رضاکارانہ نہیں ہے بلکہ لازمی ہے۔ ایڈوکیٹ CV سنگھ نے کہا کہ پولیس کو ایسا کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔ دیکھیے ہریدوار پولیس کا حکم، جس میں کہا گیا ہے کہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہزاروں کلومیٹر کا راستہ ہے، لوگوں کا ذریعہ معاش متاثر کیا جا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا ہے کہ دکاندار اور عملے کے نام لکھنا ضروری کر دیا گیا ہے۔ یہ شناخت کی بنیاد پر اخراج یعنی بائیکاٹ ہے۔ نام نہ لکھو تو کاروبار بند، نام لکھو تو فروخت ختم۔ جس پر جسٹس بھٹی نے کہا کہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے، حکم سے پہلے مسافروں کی حفاظت کا بھی خیال رکھا گیا ہوگا۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کانور روڈ پر دکانوں پر دکانداروں کے نام کی تختی لگائے جانے کی یوگی حکومت کے فیصلے پر ایک بار پھر سوال اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یوگی حکومت کو چیلنج بھی کیا ہے۔ سنجے راوت نے کہا ہے کہ یہ لوگ ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ڈھابوں پر مسلمانوں کے نام چاہتے ہیں تو ان مسلمانوں کے نام لگائیں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا ہے کہ عبدالحمید سے لے کر منی پور میں، جموں میں جتنے مسلم جوانوں نے شہادت دی ہے ان کے نام بھی جگہ جگہ لگانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانور روڈ پر دکانوں پر نیم پلیٹ ناموں کی تختی کا یہ فیصلہ ایک بار پھر سے ملک کو تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ اپنے بیان میں سنجے راوت نے NDA کی ان پارٹیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جو نیم پلیٹ حکم کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرپوک لوگ حکومت کے اس فیصلے کی اگر مخالفت کرتے ہو تو استعفیٰ دے دو اور حمایت واپس لے لو۔ واضح رہے کہ NDA کی حمایتی پارٹی راشٹریہ لوک دل، لوک جن شکتی پارٹی اور جنتا دل یونائٹڈ نے نیم پلیٹ کے حکم کی سخت مخالفت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز امریکی صدارت کے لیے اپنی نائب صدر کملا ہیرس کی امیدواری کی حمایت کر دی ہے اور کہا کہ سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹکس کی قیادت کرنے کا مقصد مزید متعصبانہ انتشار سے بچنا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کملا ہیرس کو شکست دینا بائیڈن کے مقابلے میں اور آسان ہو گیا ہے۔
بائیڈن نے پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ آج میں کملا ہیرس کی اس سال ہماری پارٹی کی نامزدگی کے لیے اپنی مکمل حمایت اور توثیق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بائیڈن نے اپنے حامیوں سے کملا ہیرس کی مہم میں چندہ دینے کی اپیل بھی کی۔ کملا ہیرس امریکہ کی تاریخ میں کسی بڑی پارٹی کی طرف سے سربراہ مملکت کی امیدوار بننے والی پہلی سیاہ فام خاتون بن جائے گی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک دیکھ رہا ہے کہ امتحانی نظام میں بہت سی خامیاں ہیں۔ امتحانی نظام میں دھاندلی کی گئی ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سب کی خامیاں شمار کرا دی لیکن اپنی نہیں بتائی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر تعلیم سے میرا سوال ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پیپر لیک ہونے کی بات صرف نیٹ کے تعلق سے نہیں کی جا رہی ہے بلکہ یہ تمام امتحانات کے بارے میں ہے۔ یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے۔ وزیر تعلیم سب کو خاطی مان رہے ہیں مگر خود کو نہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ راہل گاندھی کے اس بیان پر وزیر تعلیم غصے میں آ گئے اور کہا کہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے پورے امتحانی نظام کو بیکار قرار دیا ہے جو افسوسناک ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مزید کہا ہے کہ ملک میں لاکھوں طلبہ ہیں جو موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں۔ انہیں مکمل یقین ہے کہ ہندوستان کا ایگزامینیشن فرضی ہے۔ کروڑوں لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ ہندوستان کے ایگزامینیشن سسٹم کو خرید سکتے ہیں۔ اس لیے ہم وزیر تعلیم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وزیر تعلیم سے سوال کیا ہے کہ اگر یہ انتظامی مسئلہ ہے تو آپ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کل ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔